نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین، قربانی کے دنوں میں قربانی کرنا ہی ضروری ہے۔ قربانی کے جانور کو صدقہ کر دینا یا قربانی کے جانور کی قیمت صدقہ کر دینا، کسی غریب ضرورت مند محتاج کو دے دینا، یہ کافی نہیں ہے، اس سے قربانی کا فریضہ ادا نہیں ہوتا۔ قربانی کے ایام میں قربانی کرنا ہی ضروری ہے۔ چنانچہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کے ایام میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ بات یہی ہے کہ قربان کیا جائے جانور کو، جانور کا خون بہایا جائے۔ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل یہی ہے۔ چنانچہ وہ لبرلز اور ملحدین جو اس موسم میں حج کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، قربانی پر اعتراض کرتے ہیں کہ جی 6-7 لاکھ روپے کا حج کی ضرورت کیا ہے، لاکھوں روپے خرچ کر کے بڑا جانور خریدنے کی ضرورت کیا ہے، ہزاروں روپے خرچ کر کے چھوٹا جانور بکرا دمبا خریدنے کی کیا ضرورت ہے، تمہارے پڑوس میں ضرورت مند ہے، تمہارے رشتہ داروں میں فلاں محتاج ہے، فقیر ہے، اس کی مدد کر دی جائے، حج کرنے کی کیا ضرورت ہے، قربانی کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اور اس سلسلے میں سوشل میڈیا پر مختلف پوسٹ گردش کر رہی ہیں۔ چنانچہ ایک پوسٹ میری نظر سے بھی گزری کہ ایک شخص نے کہا کہ میں نے قربانی کے لیے کوئی جانور خریدنے جانا تھا، تو مجھے تو اس سلسلے میں کوئی خاص سوجھ بوجھ نہیں تھی، تو میرا ایک دوست تھا، میں اس کے گھر چلا گیا، میں نے سوچا کہ اس کو ساتھ لے جاتا ہوں، جانوروں کے خرید و فروخت کے سلسلے میں اسے کافی آگاہی ہے۔ تو میں جب اس کے گھر گیا تو اس کے گھر تو بجلی کا انتظام ہی نہیں تھا، اور بجلی کے نہ ہونے کی وجہ سے اس کے بیوی بچے پریشان تھے۔ چنانچہ وہ لکھتا ہے کہ میں نے وہ قربانی کے جانور کے پیسے اس کو دی اور میں واپس آ گیا۔ یعنی میں نے قربانی کا حصہ ڈالنا یا قربانی کے لیے جانور خریدنا پھر ضروری نہیں سمجھا کہ یہ زیادہ مستحق ہے، اس کی مدد کر دیتا ہوں۔ اب گویا مہم چلائی جا رہی ہے کہ حج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جانور قربان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ کسی غریب کی مدد کر دی جائے۔ یاد رکھیے، مومن کے لیے، کسی بھی مسلمان کے لیے کسی کام کو کرنے یا نہ کرنے کی وجہ کوئی عقلی مصلحت نہیں ہوتی، ظاہری آنکھ سے نظر آنے والا کوئی فائدہ یا نقصان نہیں ہوتا، بلکہ کوئی بھی مسلمان جب کوئی بھی کام کرتا ہے یا کسی بھی کام سے رکتا ہے تو اس کی وجہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوتا ہے۔ مسلمان جب کوئی کام کرتا ہے تو اس وجہ سے نہیں کہ اس میں اسے ظاہری آنکھ سے فائدہ نظر آ رہا ہے، اس وجہ سے نہیں کہ کوئی اور مصلحت اسے درپیش ہے، بلکہ وہ جب بھی کوئی کام کرتا ہے اس وجہ سے کرتا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، کہ یہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ اور یہی بات سورۃ الصافات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے واقعے میں پوشیدہ ہے۔ یہی بات ہمیں وہاں سمجھائی جا رہی ہے کہ دیکھیے، ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے کی حالت میں دعاؤں کے نتیجے میں اسماعیل علیہ السلام جیسا بیٹا ملا، اور پھر خواب کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ اپنے بیٹے کی قربانی کریں، اپنے بیٹے کو قربان کریں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں کیا کہ یا اللہ اس کی حکمت کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کو جانور قربانی کرنے کا نہیں کہا جا رہا، ابراہیم علیہ السلام کو خود ان کے بیٹے اسماعیل کے گلے پر چھری پھیرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کوئی حکمت نہیں پوچھی اللہ سے، کوئی مصلحت نہیں پوچھی اللہ تعالیٰ سے۔ تو گویا آج کے لبرلز اور ملحدین کو جواب آج سے کئی صدیاں پہلے ابراہیم علیہ السلام نے ہی دے دیا تھا اپنے عمل سے، کہ جب اللہ کا حکم آ جائے تو پھر اپنی عقل کو نہیں دوڑایا کرتے،
پھر مصلحتیں نہیں دیکھا کرتے، اور پھر کوئی شخص یہ کہہ سکتا تھا کہ وہ تو جی ابراہیم علیہ السلام نے حکم نافذ کر دیا اسماعیل علیہ السلام پر اور زبردستی قربانی کے لیے اس کو لے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پھر اپنے بیٹے کو کہا، اسماعیل علیہ السلام کو، کہ بیٹا مجھے خواب میں اس طرح حکم دیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی زبان سے بھی یہ کہلوا دیا، اگرچہ بچے ہیں، کہ جب اللہ کا حکم آ جائے تو پھر یہ نہیں دیکھا کرتے نفع ہے یا نقصان ہے، کیونکہ ظاہری آنکھ نہیں فیصلہ کر سکتی ہماری کہ یہ نفع کیا ہے اور نقصان کیا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے یہی جواب دیا کہ ابا جان آپ اس کام کو کر گزریے جس کا حکم آپ کو خواب میں دیا گیا ہے۔ تو مسلمان جب کسی چیز کا فیصلہ کرتا ہے، مسلمان حج کرتا ہے، قربانی کرتا ہے، تو وہ اس کی مصلحتیں تلاش نہیں کرتا، بلکہ اس وجہ سے کرتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے، اس میں اللہ کی رضا ملتی ہے۔ تو لہذا ہم قربانی اسی لیے کرتے ہیں، حج کے لیے اتنے پیسے لگا کر اسی لیے جاتے ہیں، اتنی مشقت اسی لیے اٹھائی جاتی ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور باقی دین اسلام کی نظر غریبوں پر، مستحقین پر، اور جو بھی لوگ ہوں، بیوہ عورتیں ہوں، یتیم ہوں، معاشرے کے وہ افراد جو مستحق ہوتے ہیں، ان کی مدد کے لیے اسلام نے کتنے طور طریقے جاری کیے ہوئے ہیں، کتنے راستے کھولے ہوئے ہیں۔ صدقہ ہے، خیرات ہے، زکوٰۃ ہے، کفارات ہیں۔ یہ سب چیزیں کس کے لیے ہیں؟ یہ انہی لوگوں کے لیے، مستحق افراد تک ان چیزیں پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سب راستے کھولے ہوئے ہیں۔ زکوٰۃ دی جاتی ہے، عشر دیا جاتا ہے، صدقہ نکالا جاتا ہے، سب غریبوں کی مدد کے لیے ہے۔ اور یہ جو قربانی کا مسئلہ ہے، یہ جو قربانی والی عبادت ہے، اس میں بھی دینی اور دنیاوی بے شمار فوائد اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں۔ دیکھیے اخروی فائدہ تو سب سے بڑا یہی ہے کہ اللہ کا حکم پورا ہو جاتا ہے، اللہ کی رضا مل جاتی ہے، اور اس کے بدلے میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمیں جنت نصیب فرمائیں گے۔ اخروی فائدہ تو یہ ہے، لیکن دنیاوی بے شمار فوائد ہیں۔ دیکھیے دنیا کے اندر اس قربانی والی عبادت کی وجہ سے، اس قربانی والی سنت کی وجہ سے کتنے ہی لوگوں کا روزگار وابستہ ہوتا ہے، کتنے لوگ چارہ کاشت کرتے ہیں اس قربانی کے جانوروں کے لیے، ان کا روزگار اس قربانی والے معاملے سے وابستہ ہوتا ہے۔ کتنے ہی بیوپاریوں کا رزق اسی قربانی کے جانوروں کی خرید و فروخت کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے، اور کتنی ہی سواریاں اس کام کے لیے استعمال ہوتی ہیں، جانوروں کے لے کر آنے میں، لے کے جانے میں استعمال ہوتی ہیں، تو ان کا روزگار، ان کا ذریعہ معاش بھی اسی سے وابستہ ہوتا ہے۔ کتنے ہی لوگ چارہ کاشت کرتے ہیں کہ ان کا روزگار بھی اس قربانی والے معاملے سے وابستہ ہے۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو اوزار بنا کے بیچتے ہیں قربانی کے جانوروں کو ذبح کرنے کے لیے قربانی کے موسم میں، تو ان کا روزگار بھی اس سے وابستہ ہے۔ اور کتنے ہی غریب لوگ معاشرے کے ایسے ہیں جو بیچارے سال بھر گوشت نہیں کھاتے، تو اس عظیم سنت کی وجہ سے، اس عظیم عبادت کی وجہ سے وہ بھی ان دنوں میں امیر لوگوں کی طرح گوشت کھا رہے ہوتے ہیں، اور وحدت کا پیغام جا رہا ہوتا ہے ساری دنیا میں کہ اسی جانور کا گوشت جہاں ایک مالدار شخص کھا رہا ہے، وہیں پر ایک غریب بھی اسی جانور کا گوشت کھا رہا ہے۔ اور کتنے ہی لوگ ہم میں سے ایسے ہوتے ہیں جو سال بھر ہم بکرے کا گوشت نہیں کھا سکتے۔ تو اس قربانی والی عظیم عبادت کی وجہ سے جہاں اصل مقصد اللہ کی رضا ہے، اللہ کی رضا کا فوری انعام یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بکرے کا گوشت کھلا رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں جانور کا گوشت کھلا رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر محبت کتنی بڑھتی ہے، آدمی جب رشتہ داروں کو گوشت بھیجتا ہے، دوستوں کو بھیجتا ہے، ہمسایوں کو بھیجتا ہے، حتیٰ کہ کفار کو بھی قربانی کا گوشت دینا جائز ہے۔ کافر کو، جیسے ہمارے ہاں یہاں بھاولپور میں ہندو بیٹھے ہوئے ہیں تو قربانی کا گوشت دینا ان کو جائز ہے۔ تو کس طرح تالیف قلب کا ایک معاملہ سامنے آتا ہے کہ مسلمانوں کا ایک یہ اخلاقی رویہ دیکھتے ہیں کہ مسلمان اپنی اس عبادت میں ہمیں شامل کر رہے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات
کہ لیدر انڈسٹری یہ وابستہ ہے اسی قربانی کے جانوروں کے چمڑے سے۔ آج ہر شخص چاہتا ہے جی میرے پاس لیدر کے جوتے ہونے چاہیے، میرے پاس لیدر کی جیکٹ ہونی چاہیے۔ بھائی یہ لیدر کے جوتے اور جیکٹ کہاں سے آئیں گی؟ یہ قربانی جیسی عظیم عبادت ہی ہے کہ لاکھوں جانور قربان ہوتے ہیں جن کے چمڑے سے لیدر کی انڈسٹری متحرک ہوتی ہے۔ جوتے ہمیں میسر آتے ہیں، جیکٹ ہمیں میسر آتی ہے، اور پھر کتنے ہی لوگوں کا جو بیوپاری ہوتے ہیں، جو لیدر کے بیوپار کرتے ہیں، ان کا رزق اس سے وابستہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت اور مصلحت ہے، اور مومن کوئی بھی کام حکمت اور مصلحت کی وجہ سے سر انجام نہیں دیتا، بلکہ وہ اللہ کے حکم کو دیکھتا ہے کہ میرے رب کا حکم آ چکا ہے، لہذا مجھے یہ کام کرنا چاہیے، چاہے ظاہری آنکھ سے ہمیں نقصان ہی نظر کیوں نہ آ رہا ہو، لیکن اللہ کا حکم ہے اس کو سر انجام دینا ہے۔ اور یہ جو اعتراض ملحدین کی طرف سے کیا جاتا ہے، اس اعتراض کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ جو لوگ آج غریب کی ہمدردی کے نام پر دین اسلام کے اس عبادت والے پہلو پر اعتراض کرتے ہیں، انہیں کہا جائے کہ لاکھوں روپے کی مہنگی گاڑیاں خریدتے وقت تمہیں خیال نہیں آتا کہ غریب کی مدد کرنی چاہیے؟ نیو ایئر نائٹ اور مختلف ایسے ہی فحاشی کے جو پروگرام ہوتے ہیں، مہنگے سے مہنگے موبائلز خریدے جاتے ہیں، لیپ ٹاپس خریدے جاتے ہیں، اور مہنگے سے مہنگے کپڑے خریدے جاتے ہیں، مہنگے سے مہنگے جوتے خریدے جاتے ہیں، بڑے بڑے ہوٹلوں میں ہوٹلنگ ہوتی ہے اور عیاشیاں کی جاتی ہیں۔ اس وقت یاد نہیں ہوتا کہ یہ لاکھوں روپے کی گاڑی خریدنے کی بجائے، کروڑوں کی گاڑی خریدنے کی بجائے ہزاروں کی گاڑی پر بھی تو کام چل سکتا ہے۔ بڑے ہوٹل میں کھانا کھانے کی بجائے کسی چھوٹے ہوٹل میں کھانا کھایا جا سکتا ہے، اور جو پیسے بچیں وہ کسی غریب کی مدد کر دی جائے، اس سے کسی یتیم بچی کی شادی کروا دی جائے۔ لیکن اصل مقصد غریب کی مدد کرنا نہیں ہے، اصل مقصد دین اسلام پہ اعتراض کرنا ہے۔ تو اس لیے سادہ لوگ مسلمان بھائی جو ان کے دھوکے میں آ جاتے ہیں اور دل میں وسوسہ پیدا ہو جاتا ہے، انہیں بھی یہ بات عقل کو لگتی ہے کہ بالکل ہونا تو ایسے ہی چاہیے کہ مدد کر دینی چاہیے کسی کی۔ تو میرے بھائیو، کیا چیز ٹھیک ہے کیا ٹھیک نہیں، اس کا فیصلہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنا ہے۔ یہ اعتراض کسی صحابی کے دل میں نہیں آیا کہ یا رسول اللہ فلاں غریب ہے اس کی مدد کر دی جائے۔ ہر سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی فرمایا کرتے تھے، تو آپ نے اپنے عمل سے بتا دیا کہ قربانی جن پہ واجب ہے ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس فریضے کو ادا کریں۔ اور حجۃ الوداع والے سال تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت کے مطابق 100 جانوروں کو قربان کیا، ایک روایت کے مطابق 63 کو خود قربان کیا، باقیوں کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے قربان کیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، یہ قرآن ہمیں کہتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی زندگی بھر کبھی کسی کو نہیں کہا کہ قربانی کرنے کی ضرورت نہیں، حج کرنے کی ضرورت نہیں، لہذا یہ پیسے تم اپنے کسی مستحق بھائی کو دے دو، اپنی کسی مستحق بہن کو دے دو۔ بلکہ قربانی کے بارے میں تو یہاں تک فرمایا، جہاں قربانی کی اہمیت اس حدیث سے واضح ہوتی ہے وہیں پر یہ وعید بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے پاس وسعت ہے، جو صاحب نصاب ہے، جس پہ قربانی واجب ہے، وہ قربانی نہ کرے تو اسے چاہیے کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب ہی نہ آئے۔ تو لہذا کوئی شخص قربانی کا جانور خریدنے کی بجائے، قربانی کرنے کے بجائے کروڑوں روپے لٹا دے، کسی غریب کو دے دے، مستحق کو تک پہنچا دے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اس کو بھی عیدگاہ کے قریب آنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور سب سے آخر میں بات یہ کہ دیکھیے، دین اسلام شوق پورا کرنے کا نام نہیں ہے، دین اسلام نام ہے اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کا۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کی اتباع ہے تو یہی دین اسلام ہے، اور اگر اللہ اور اس کے رسول کی اتباع نہیں،
اپنی عقل کے گھوڑے دوڑا رہے ہیں، مصلحتیں ڈھونڈ رہے ہیں، اپنی عقل کو مطمئن کرتے پھر رہے ہیں، تو پھر یہ دین اسلام نہیں ہے، یہ شوق ہے، اور شوق پورا کرنے کا نام ہرگز دین اسلام نہیں ہے۔ یہ ہماری اپنی خواہشات ہے کہ یہ کام ایسا کر لینا چاہیے، حج کی ضرورت نہیں، قربانی کی ضرورت نہیں، یہ پیسے غریب کو دے دینے چاہیے۔ اور جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں جب تک اس کی خواہشات ان تعلیمات کے مطابق نہ ہو جائیں جو میں لے کے آیا ہوں۔ یعنی اپنی خواہشات کو پورا کرنا یہ کوئی ایمان نہیں ہے، بلکہ اپنی خواہشات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ڈھال لینا، یہی ایمان ہے، اور نہ صرف ایمان، کمال ایمان ہے۔ تو ہم اس پیغام کو خود بھی سمجھیں، اور اگر ہمیں کوئی اس طرح ورغلانے کی کوشش کرے، وسوسہ ڈالنے کی کوشش کرے، تو اس کو جواب بھی دیں اور اس پیغام کو دوسروں تک بھی پہنچائیں، اور خوش دلی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو پورا کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت کے مطابق قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری اس قربانی کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔